In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic The Brook, page number 61. प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक और पोएम लेकर हाजिर हूँ और जिस पोएम का नाम है द ब्रूक। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 61 खोलें तो आपको ईज़िली ये नज़म दिखेगी और इसका नाम है द ब्रूक। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ब्रूक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रूक किसे कहते हैं। तो ब्रूक प्यारे बच्चों आपने देखी होगी अपने गांव में या अपने इलाके में, कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। तो ब्रूक कहते हैं प्यारे बच्चों नदी को, चाहे हम नदी कहें या कोई नाला कहें कि जिससे पानी गुजरता है। तो ये पोएम जो है ये इसी के ऊपर लिखी गई है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म के लिखने वाले हैं एल्फ्रेड टेलीसॉन। एल्फ्रेड टेलीसॉन ने ये नज़म ब्रूक नदी पे लिखी है। तो आए प्यारे बच्चों, हम इस पोएम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या जानने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आप बिल्कुल नज़र रखिएगा। शाबाश। A brook is not only beautiful to see but also very pleasing to hear. It what makes melodies sound as it follows through woods and valleys. The brook personified in the poem narrates the story of its musical journey along these places. Imagery of sight and sound are blended in the poem by employing executive words and expressions. Notice the use of onomatopoeia. प्यारे बच्चों, a brook is not only beautiful to see but also very pleasant to hear. एक छोटी नदी न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है बट आल्सो वेरी प्लेजिंग टू हियर, बल्कि इसकी आवाज़ भी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। यानी प्यारे बच्चों, जो ये नदी होती है, ये नाला होता है, जो ऊपर से ये पानी आता है, न सिर्फ ये देखने को अच्छा लगता है, ये दिल बहलाता है, बल्कि इसकी जो आवाज़ होती है, ये सुरीली आवाज़, ये सुनने को ये भी बड़ी अच्छी लगती है। तो आपने देखा होगा अपने आसपास कहीं भी अगर कोई नदी है, आप बिल्कुल देख भी सकते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होती है सुनने में और देखने में कितना लुत्फ़ आता है, कितना मज़ा आता है। तो उसके बाद है It is water makes melody sound as it follows through woods and valleys. तो प्यारे बच्चों, इसका पानी जब जंगलों और घाटियों के बीच से गुजरता है तो एक
میٹھا سر پیش کرتا ہے۔ جب اس کا پانی اچھلتا ہوا، جب ٹکراتا ہوا ان جنگلوں سے اور ان گاٹھیوں کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے تو ایک میٹھا سر پیش کرتا ہے۔ ایک میٹھا سر، ایک آپ سمجھو کہ ایک وہاں دلکش نظارہ پیدا ہوتا ہے جس سے دل بہلے۔ تو اس کے بعد پیارے بچوں چلیے آگے۔ دی بروک personified in the poem narrates the story of musical journey along these places. تو چھوٹی ندی جسے نظم میں زندہ چیز قرار دیا گیا ہے، ٹھیک، یہ جو ندی ہوتی ہے رواں دواں ہوتی ہے تو نظم میں اسے زندہ چیز قرار دیا ہے۔ نظم میں سے کیا؟ زندہ چیز قرار دیا ہے۔ تو اپنی ان جگہوں کے ترنم خیز سفر کی کہانی سناتی ہے۔ تو جو ندی ہوتی ہے یہ اپنی ان جگہوں کی بڑی پرفضا اور ترنم خیز یہ سفر کی کہانی سناتی ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ جو نظارہ ہوتا ہے بہت ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد imagery of sight and sound are blended in the poem by employing accused words and expressions. منظر کشی اور سر کو اس نظم میں نہایت عمدہ لفظوں اور احساسات کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ بنا دیا گیا ہے، اس کو مخلوط بنا دیا گیا ہے۔ تو چلیے بچوں نوٹس یوز آف انومیٹوپیا۔ تو صوتی ترکیب انومیٹوپیا کے استعمال پر دھیان دیجیے۔ تو اب پیارے بچوں ہم اس نظم کے کچھ بند پڑھتے ہیں۔ شاباش، پہلا بند ہے اس کا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ اگر ہم یہاں سے پڑھیں I come from hunters of coot and hern, I make a sudden sally and spark out among the fern to bicker down a valley. تو کیا کہتا ہے یہاں پہ یہ جو نظم لکھنے والا ہے؟ یہ کہتا ہے I come from hunters of coot and hern، آتی ہوں میں مرغباں اور سارس کے ٹھکانوں سے۔ کون؟ ندی کہتی ہے I come from hunters and coot and hern، آتی ہوں میں مرغباں، مرغابی اور سارس کے ٹھکانوں سے، ٹھیک۔ I make a sudden sally، I make a sudden sally، بول دیتی ہوں میں اچانک دھاوا، یعنی کہ اچانک میں دھاوا بول دیتی ہوں۔ میں کہاں سے آتی ہوں، ٹھیک، اور اچانک میں دھاوا بول دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ spark out among the fern، اور چلی جاتی ہوں لمبے گھاس کے میدان سے چمکتی ہوئی۔ کہاں سے آتی ہوں میں؟ اچانک کہاں سے کیا ہوتا ہے اور کہاں چلی جاتی ہوں؟ اور چلی جاتی ہوں لمبے گھاس کے میدان سے چمکتی ہوئی۔ تو آگے پھر جو لمبے لمبے یہ گھاس کے میدان آتے ہیں تو ان سے گزرتی ہوئی چمکتی ہوئی میں چلی جاتی ہوں۔ To bicker down a valley، نوک جھونک کرتی ہوئی نیچے وادی میں پہنچ جاتی ہوں۔ تو پھر یہاں سے گزرتے گزرتے کہاں پہنچ جاتی ہوں؟ میں کہاں پہنچ جاتی ہوں؟ وادی میں پہنچ جاتی ہوں۔ تو یہ ندی کہاں سے آتی ہے، پھر کیسے آتی ہے، لاسٹ پر یہ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ وادی میں پہنچ جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا اس کا پہلا بند۔ اب کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو نیٹ ورک کی وجہ سے یا پھر
کبھی اس پر ہمارا جو یہ سسٹم ہے LMS اس پر بھی دباؤ پڑتا ہے تو اچھی طرح سے ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو اس لیے اب تھوڑا سا لمبا ہو گیا وقت. تو اسی کے ساتھ پیارے بچوں آج بس اتنا ہی، اور باقی جو اس کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پورا کریں گے. تو آج ہم نے بالکل پیارے بچوں یہاں تک پڑھا. تو تب تک کے لیے آپ اپنے گھر پر بنے رہیں اور بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. تھینک یو.